جب پاکستانی فوجی انڈین فلم سٹار راج کپور سے ملنے جلیبیاں لے کر سرحد پر آئے۔ معروف انڈین اداکار راج کپور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ راج کپور کا ماننا تھا کہ کسی بھی تخلیقی کام کے پیچھے ہر طرح کے منفی جذبات جیسے خوف، ذلت، شکست، کسی کا کھو جانا، تعلقات کا ٹوٹ جانا بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ سب عوامل زندگی کے بارے میں ہماری سوچ کو مضبوط کرتے ہیں اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں۔ راہل راویل انڈیا کے ایک مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں۔ انہیں راج کپور کے ساتھ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کئی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ حال ہی میں انہوں نے راج کپور پر ایک دلچسپ کتاب راج کپور دی ماسٹر ایٹ ورک لکھی ہے، جس میں انہوں نے راج کپور کی زندگی کے ان پہلوؤں پر نگاہ ڈالی ہے جن پر اب تک بہت کم توجہ دی گئی تھی۔ راہل راویل بتاتے ہیں، میں نے 12ویں جماعت کا بورڈ امتحان دیا تھا کہ ایک دن میرے بچپن کے دوست رشی کپور کا فون آیا کہ میرے ڈیڈی آج سے میرا نام جوکر کے چند مناظر کی شوٹنگ شروع کر رہے ہیں۔ یہ شوٹنگ کھلے میدان میں ہونی ہے، اگر تم کچھ سیکسی روسی اداکاروں کو کم کپڑوں میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پہنچو۔ میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ شروع میں وہ روسی لڑکیاں میری طرف متوجہ ہوئیں، لیکن جب میں نے راج چچا کو قریب سے کام کرتے دیکھا تو میں سب کچھ بھول گیا۔ میں انہیں کام کرتے دیکھ کر پوری طرح مسحور ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی موسیقار بغیر میوزک کے سمفنی کو ترتیب دے رہا ہو۔ راہل راویل راج کپور سے اتنے متاثر ہوئے کہ اگلے 15 دنوں تک وہ میرا نام جوکر کی شوٹنگ دیکھنے جاتے رہے۔ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا جانا تھا، لیکن اس میں ابھی 7 مہینے باقی تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا وہ اس فارغ وقت میں راج کپور کے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ان کے والد انہیں راج کپور کے پاس لے گئے۔ راج کپور انہیں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گئے۔ اس دن سے راج کپور ان کے سرپرست اور دوست بن گئے۔ کچھ دنوں کے بعد راہل راویل کو احساس ہوا کہ راج کپور نہ صرف غیر معمولی سوچ کے مالک ہیں بلکہ ان جیسی زندگی بسر کرنے والے لوگ اس دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رمن نامی ایک شخص راج کپور کی فلموں کے لیے جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو میں ڈسٹریبیوٹر ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے بابو نے ان کا کام سنبھال لیا۔ جب بابی ہٹ ہو گئی اور بابو نے اس سے حاصل ہونے والے منافع کی رقم راج کپور کو نہیں پہنچائی تو وہ ناراض ہو گئے۔ ایک رات جب راج کپور اپنے گھر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اچانک اپنے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی موڑو اور رمن صاحب کے گھر چلو۔ راہل راویل بتاتے ہیں کہ راج صاحب اپنی گاڑی سے نیچے اترے اور زور زور سے بابو بابو پکارنے لگے۔ بابو بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ شور سن کر ان کے تمام پڑوسی بھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے گھر سے نکل آئے۔ بابو نے اس وقت صرف ساؤتھ انڈین لنگی پہنی ہوئی تھی، ان کے جسم پر کچھ اور نہیں تھا۔ راج کپور نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر شور مچاتے ہوئے کہا، میرا منافع کہاں ہے؟ بابو نے جواب دیا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ راج کپور نے چیخ کر کہا، تمہارے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تمہیں اس کا کیا حق ہے؟ بابو نے جواب دیا، ہم آپ کو کل دے دیں گے۔ راج کپور نے بابو کی لنگی اتار لی اور اب بابو اپنے تمام پڑوسیوں کے سامنے ننگے کھڑے تھے۔ راج کپور نے کہا، کل صبح پیسے لے کر آؤ اور اپنی لنگی واپس لے جاؤ۔ ایک بار صبح سویرے 3 بجے راہل راویل کے پڑوسیوں نے انہیں جگا کر کہا، راج کپور باہر کچھ آوارہ کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ راویل انہیں ڈھونڈنے نکلے لیکن راج کپور نہ مل سکے۔ اسی دوران ان کا ڈرائیور گاڑی لے کر ان کے گھر آیا۔ ڈرائیور نے کہا، راج صاحب گاڑی سے اتر گئے، پہلے وہ کتوں سے کھیلتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم گاڑی لے کر گھر جاؤ، میں پیدل ہی گھر جاؤں گا۔ راہل راویل نے ڈرائیور سے گاڑی لی اور راج کپور کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ راہل راویل بتاتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میں نے راج کپور کو بس اسٹینڈ پر کھڑے دیکھا۔ جب میں نے ان سے روک کر پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو
انہوں نے غصے سے جواب دیا، بس سٹینڈ پر کوئی کیا کرتا ہے، بس کا انتظار نہیں کر سکتے؟ میں نے انہیں یہ کہہ کر قائل کرنے کی کوشش کی کہ بس صبح 5:30 بجے سے پہلے نہیں چلتی، لیکن اس بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ راج کپور نے کہا کہ میں 5:30 بجے تک انتظار کروں گا، لیکن بس سے جاؤں گا۔ انہوں نے غصے سے کہا، اب مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ، میں نے تمہیں برخاست کر دیا ہے۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ جب میں سڑک کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آیا تو وہ بس سٹینڈ پر نہیں تھے۔ یہ سوچ کر شاید انہوں نے کوئی ٹیکسی لے لی ہوگی، میں سانتا کروز کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ راج کپور ایک ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور اور دوسرے شخص کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور سر پر ایک ہلکا تولیہ باندھا ہوا تھا۔ جب میں ٹیکسی کے پاس پہنچا تو میں نے راج کپور کو ایک گانا گاتے دیکھا، سن صاحبہ سن پیار کی دھن۔ راہل راویل بتاتے ہیں کہ 11 سال بعد انہوں نے یہ گانا اپنی فلم رام تیری گنگا میلی میں استعمال کیا۔ گھر پہنچ کر راج کپور نے دونوں کو گلے لگایا اور ٹیکسی کا کرایہ ادا کیے بغیر گھر کے اندر چلے گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ کا بل کتنا ہوا تو اس نے ہنس کر جواب دیا، ارے صاحب راج کپور گاڑی میں بیٹھ گئے تو کرایہ کس چیز کا۔ اگلے دن مجھے راج کپور کے سیکرٹری کا فون آیا کہ راج صاحب نے آپ کو گھر آنے کے لیے کہا ہے اور آپ کھانا بھی یہیں کھائیں۔ میں نے پچھلی رات کا ذکر نہیں کیا، لیکن راج کپور نے خود کہا، مجھے یاد ہے کہ میں یہاں آیا تھا، تم میرے پیچھے گھر تک آئے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں بس سٹاپ پر کھڑا تھا اور ٹیکسی میں گھر واپس آیا تھا۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے ٹیکسی ڈرائیور کو کتنے پیسے دیے؟ میں نے کہا اس نے پیسے نہیں لیے۔ راج کپور کا اگلا سوال تھا، انہیں وہ گانا پسند آیا؟ یہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی سب سے بڑی مثال تھی۔ وہ رات کو نشے میں تھے، لیکن پھر بھی سینما کے لیے ان کا جنون ختم نہیں ہوا تھا۔ جب راج کپور نے فلم میرا نام جوکر بنائی تھی تو گلشن رائے نے اسی دور میں ایک فلم بنائی جس کا نام جونی میرا نام رکھا۔ اس کی فلم کا نام میرا نام جوکر سے بہت ملتا جلتا تھا اور یہ اس سے پہلے ریلیز ہوئی اور بہت کامیاب بھی رہی۔ اس کے مقابلے میں میرا نام جوکر کو کچھ خاص پذیرائی نہیں مل سکی تھی۔ ان دنوں فلموں کے ناموں پر بہت سے لطیفے مشہور ہوئے تھے۔ 4 سال بعد جب راج کپور نے بوبی بنائی تو وہ کافی ہٹ ثابت ہوئی۔ جب راج کپور ایک پارٹی میں گلشن رائے سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا، جب میں نے میرا نام جوکر بنائی تو آپ نے جونی میرا نام کیوں بنائی؟ اب جب میں نے بوبی بنائی ہے تو آپ کون سی فلم بنائیں گے ٹوبی؟ راج کپور بوبی کی شوٹنگ کے دوران کشمیر میں کچھ شاٹس لے رہے تھے۔ جب وہ ایک فوجی چوکی سے گزرے تو راستے میں رکاوٹ لگی تھی۔ وہاں تعینات انڈین سپاہیوں نے انہیں بتایا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو راج صاحب نے کہا کہ آپ اپنے کمانڈر کو بلا کر بتائیں کہ راج کپور آئے ہیں۔ کمانڈر نے نہ صرف آ کر راج کپور کا استقبال کیا بلکہ ان کے لیے 2 جیپوں کا انتظام کیا تاکہ ان کی ٹیم کو پاک انڈیا سرحد تک لے جایا جا سکے۔ راہل راویل بتاتے ہیں کہ جب ہم سرحد پر پہنچے تو تمام جوان ہمارا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پہلے ہی وائرلیس سے بتایا گیا تھا کہ راج کپور وہاں آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے پکوڑے اور سموسوں کا انتظام کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم تیار ہو گئے واپس جانے کے لیے تو انہوں نے ہمیں کہا، سر تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم نے ریڈیو پر پاکستانی فوجیوں کو بتایا ہے کہ راج کپور صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، وہ یہاں آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی فوجیوں سے بھری 2 جیپیں وہاں پہنچ گئیں۔ وہ ہمارے لیے جلیبیاں اور مٹھائیاں لے کر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم بہت جذباتی ہو گئے کہ راج کپور پاکستانی فوجیوں میں بھی اتنے ہی مقبول تھے جتنے انڈیا میں۔ راج کپور کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ وہ شام کو ٹھیک 6 بجے چیمبور اسٹیشن جاتے، جہاں وہ گول گپے کے سٹال سے گول گپے کھاتے اور ساتھ ہی ایک ساؤتھ انڈین ریسٹوران تھا جہاں وہ ڈوسا اور میندوڑا کھاتے تھے۔ پھر وہ قریبی ریسٹورنٹ میں جا کر فلٹر کافی پیتے تھے۔ راہل راویل کہتے ہیں کہ راج کپور کا یہ معمول کبھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ اگر انہیں کسی شخص سے ملنا ہوتا تو بھی وہ اپنا معمول سے نہیں ہٹتے تھے اور اس شخص کو بھی گول گپے کھانے کی دعوت دے دیتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ آپ راج کپور سے ملنے آئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ریڑھی والے سے گول گپے کھا رہے ہیں۔ آر کے اسٹوڈیو بمبئی کا واحد اسٹوڈیو تھا جو شام 6 بجے ہائی ٹی پیش کرتا تھا۔ راج کپور اسے ٹفن کہتے تھے۔ اس میں ڈوسا، وڑا، سینڈوچ رول، جلیبی اور کوئی نہ کوئی مٹھائی ہوتی تھی۔ آر کے اسٹوڈیو کے کھانے
को शाहों का खाना कहा जा सकता था। राहुल रावेल बताते हैं कि वहाँ चिकन, मटन और मछली की एक एक डिश होती ही थी। ऊपर से केकड़े, झींगे, कलेजी और कबाब भी होते थे। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की दालें, सब्जियां और कम अज़ कम 3 किस्म की मिठाइयाँ होती थीं। हम सब एक साथ बैठकर एक जैसा ही खाना खाते थे। फाइनल एडिटिंग के वक्त राज साहब मुकम्मल तौर पर सब्जी खोर हो जाते थे और शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। राज कपूर को खाने में तजुर्बात करने का भी बहुत शौक था। राहुल कहते हैं कि मैंने उन्हें पाव के बीच में मक्खन लगाकर उसमें जलेबी रखकर खाते देखा है। मैं उनसे पूछता था कि जनाब आप जलेबी सैंडविच कैसे खाते हैं? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते और मीठे सैंडविच को टमाटर की चटनी में डुबोकर खा जाते। राहुल रावेल की रीटा से शादी हुई तो आग के गिर्द सुबह को फेरे लिए गए। जाहिर है उस वक्त राज कपूर भी वहाँ मौजूद थे। पहले तो उन्हें गुस्सा इस बात पर आया कि सारा खाना गोश्त के बगैर है। बादशाह जब शादी की दावत दी गई तो उनकी अहलिया और दीगर मेहमान राज कपूर को देखकर दंग रह गए। राहुल ने कहा कि मुझे याद है कि राज कपूर हमारी शादी में टिफ़िन लेकर आए थे। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि राज अंकल क्या कर रहे हैं। उन्होंने किचन में जाकर खाने का जायका चखा और उसे अपने टिफ़िन में भरा। बाद में अपने घर जाकर उन्होंने खाना खाया। फिर मुझसे पूछा कि मेरी विस्की कहाँ है। मैंने कहा आपके लिए ब्लैक लेबल की 12 बोतलें अलहदा रखवा दी हैं। मैंने उन्हें इसलिए नहीं खोला कि आप उन्हें खोलकर अंदाज़ा लगा सकें कि उनमें से असल कौन सी है। सब पर ब्लैक लेबल लगा हुआ है। वो बार में गए और मेरे दोस्त से कहा कि तुम 12 बोतलों से शराब का नमूना मुख्तलिफ गिलासों में भरो। उन्होंने हर गिलास से एक घूंट लिया और फिर कहा कि 5वीं बोतल की शराब असली है। फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से प्लास्टिक की बोतल निकाली और इस बोतल में से आधी शराब भर दी और अपने ड्राइवर से कहा कि इसे गाड़ी में रख दो। फिर उन्होंने मेरे दोस्त से कहा कि इस बोतल में बाकी शराब राहुल के लिए है, इसका एक कतरा भी किसी को पेश न किया जाए। राज कपूर को भी घोड़ों की दौड़ देखने का बहुत शौक था। इसलिए नहीं कि वो घोड़ों पर शर्त लगाते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें रेस कोर्स पर दस्तयाब स्नैक्स बहुत पसंद थे। राहुल रावेल बताते हैं कि जब रेस शुरू होने वाली होती थी और हर कोई शर्त लगाने के लिए वहां जाया करता था, राज कपूर वहां रखे सैंडविच को खोलते और उसके अंदर की फिलिंग खाते और सैंडविच को उसी तरह रख देते और ऐसा लगता कि उसे छुआ तक नहीं है। जब मैंने उन्हें ऐसा करते देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं इन दिनों परहेज कर रहा हूँ। राज कपूर दक्कन एक्सप्रेस ट्रेन में पुणे जाना पसंद करते थे। अगरचे उन्हें कार से पुणे जाने में कम वक्त लगता, लेकिन उन्हें वहाँ ट्रेन से जाना पसंद था क्योंकि उन्हें ट्रेन में पेश किया जाने वाला खाना बहुत पसंद था। यही नहीं, जहाँ भी ट्रेन रुकती वो प्लेटफार्म पर उतरते और फिर वहाँ दस्तयाब खाना खाते। राज कपूर इंडिया से ज़्यादा कम्युनिस्ट ममालिक में मकबूल थे और अब भी हैं। 2007 में जब रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, नितिन मुकेश और राहुल रावेल राज कपूर पर एक शो करने के लिए ताशकंद गए तो वहाँ राहुल को राज कपूर के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मुतारिफ कराया गया। जब वो कुछ खरीदारी के लिए मकामी बाजार गए तो राज कपूर के बेटों और साथियों को देखने के लिए एक बहुत बड़ा हजूम जमा हो गया था। राहुल रावेल बताते हैं, हजूम में से एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि क्या आप राज कपूर के असिस्टेंट हैं। एक मुतरज्जम ने मेरे लिए इसके सवाल का तर्जमा किया। जब मैंने उसका जवाब हाँ में दिया तो उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, इसका मतलब है कि आपको राज कपूर को छूने का मौका ज़रूर मिला होगा। मुझे ये सवाल कदरे अजीब लगा, लेकिन जब मैंने उसका भी हाँ में जवाब दिया तो वो खातून मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। उसे देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। मैंने पहले कभी ऐसा तजुर्बा नहीं किया था।